پھر اسی طرح ذی وقار سامعین اکرام، جب ہم قربانی کے فلسفے پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے کان کیسے ہیں، ان کانوں سے میں رب کا قرآن سنتا ہوں یا گانے سنتا ہوں، اور میں اپنی زبان سے رب کا کلام پڑھتا ہوں یا فضولیات اور خرافات پڑھتا ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، ان چیزوں کی طرف آپ غور اور فکر نہیں کرتے۔ لیکن قربانی کا جانور لیتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ کٹا ہوا نہ ہو۔ لیکن تعجب ہے کہ جانور تو بے عیب لیتے ہیں مگر خود بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح ہم جانور چیک کرتے ہیں کہ اس کے کان درست ہو، اس کی آنکھیں درست ہوں، اس کے سینگ درست ہو، اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہمیں ان آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو شرعاً جائز ہے دیکھنا، اور جو شرعاً ناجائز ہیں ان سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں تاکہ ہماری آنکھیں عیبدار نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کی آنکھیں عیبدار نہ ہو، لیکن اپنی آنکھیں عیبدار کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کے کان عیبدار نہ ہو، لیکن لوگوں کی غیبتیں سن سن کر اپنے کانوں کو عیبدار بنا لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو قربانی تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذی وقار سامعین اکرام، مختصر حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ جو سورۃ الانعام میں سے ہے تلاوت کرنے کی سعادت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج کے موضوع پر مختصر لب کشائی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین اکرام، جیسا کہ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے اور ذی الحجہ کے اپنے فضائل ہیں، اور پھر اس کے ابتدائی 10 دن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو آج صرف اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ماہ ذی الحجہ میں جو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی یادگار
اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، تو اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ یقیناً اس قربانی میں بہت سارے اسباب، بہت سارے دروس پوشیدہ ہیں، تو آج یہ اسباب اور یہ دروس یعنی قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حکمتیں اس لیے بیان کریں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں قربانی کی روح حاصل کر سکیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حکمتیں جاننے سے قبل لفظ قربانی پر غور کرتے ہیں کہ قربانی کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے۔ یہ اصل عربی لفظ ہے اور اس کا مادہ قاف، را اور با، یہ تین حروف اس لفظ کا مادہ ہے، روٹ ہے۔ اور قرب یعنی قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ قربانی یعنی جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، قرب حاصل کیا جائے، اس کی قربت، نزدیکی تلاش کی جائے کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے دیے ہوئے جانور اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر اس لیے قربان کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ تو یہ اس کی لغوی وضاحت ہوئی، یعنی قربانیاں اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ذرا غور فرمائیے اس آیت مبارکہ پر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ قل سے مخاطب فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کس لفظ سے؟ قل سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے
ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے، اور کاش ہم میں سے ہر ایک واقعی اس اعلان کرنے کے قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن ذی وقار سامعین اکرام، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں۔ دنیاوی زندگی کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر حد تک اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ضرور صرف کریں، لیکن اس ساری تگودو کو ہم اصل مقصود نہ سمجھیں، بلکہ اصل مقصود اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ ہم دنیا کمانے کو، پیسہ جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں، یہ سب یہاں رہ جائے گا۔ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم فانی ہیں، ہم لا فانی نہیں ہیں، ہم عاجز مخلوق ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے، تو جتنی ہماری زندگی ہے وہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف ہو، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے صرف ہو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دینا ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے، بغض و عداوت سے، فحاشی اور عریانی سے نفرت پیدا ہو، اور ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو، بیدار ہو، نیکیوں کا شوق جگانا، یہ مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے قربانی کا خاص مقصد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ تک تو نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ان کا خون تم بہاتے ہو اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو، اللہ تک نہ ان قربانیوں کا، جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا اصل فلسفہ یہی ہے، بلکہ ہر عبادت کا فلسفہ یہی ہے۔ کسی بھی عبادت کا ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو، ایک ہوتا ہے ظاہری ڈھانچہ، اور ایک اس کی اصل روح ہوتی ہے۔ جس طرح ہم انسان دو چیزوں سے مرکب ہیں، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح، اور روح کے بغیر جسم ایک لاش ہے، اس کی حقیقت تب ہے جب اس میں روح ہو۔ تو اسی طرح ہر عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور ظاہری ڈھانچہ اپنی جگہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس عبادت کا بجا لانا ممکن نہیں، لیکن ظاہری پہ کر اصل دین اور اصل مقصود نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت سے اصل مقصود اس کی روح ہے،
اسی نکتہ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں واضح کیا ہے، رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ چنانچہ قربانی کا اصل مقصود ہمارے دلوں کا تقوی اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی معمول کی زندگی میں اس کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے، اور اپنے روزمرہ کے معمولات اللہ کے احکام و قوانین کا کس قدر پابند ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں اللہ کے احکام و قوانین کا کس قدر پابند ہے، وہ اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صرف کر رہا ہے یا نہیں۔ اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا قربانی کے جانور کا اہتمام اس نے رزق حلال سے کیا ہے، اور اس قربانی کے پیچھے اس کا جذبہ اطاعت و ایثار کس قدر کار فرما ہے، اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اگر اس نے رزق حلال سے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے جانور ذبح کر لیا، آپ نے گوشت کھا لیا، کچھ غریبوں کو بھی حصہ مل گیا، لیکن اس کے علاوہ شاید آپ کی قربانی سے اور کچھ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے فلسفے پر غور کرتے ہوئے اپنے اندر تقویٰ لانا انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اور رزق حلال سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ قربانی ہمیں توحید کا درس دے رہی ہے، قربانی کا یہ جانور ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ذی وقار سامعین اکرام، مشرکین نے اپنے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، ان کے اپنے الگ الگ معبودان باطلہ تھے، اور ہر ایک کے لیے ان کا الگ خاص کام انہوں نے مخصوص کیا تھا کہ ہمارا یہ معبود اولاد دینے کے لیے ہے، اولاد ہی سفارش کرے گا، اور یہ بت اس کام کے لیے ہے، اور یہ بت اس کام کے لیے ہے، اور قربانی اس کے نام پر ہوگی، فلاں کام اس کے نام پہ ہوگا، فلاں عمل اس کے نام پہ ہوگا۔ اسلام نے اس شرک کو باطل قرار دیا کہ یہ سب شرک ہے، اور توحید کا درس دیا کہ اسلام میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور آپ نے جو بھی مانگنا ہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ اس طرح نہیں کہ آپ اپنے لیے الگ مزار مقرر کر رہے کہ طوفان آ رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے عبداللہ شاہ غازی کا رخ کر لے، فلاں کام ہونا ہے تو اس کے لیے فلاں پیر کا اور فلاں مزار کا رخ کر لے۔ نہیں میرے بھائیو، ہر کام کے لیے، ہر عمل کے لیے، اور آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، اور آپ کا ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر اسی طرح ذی وقار سامعین اکرام، جب ہم قربانی کے فلسفے پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے کان کیسے ہیں، ان کانوں سے میں رب کا قرآن سنتا ہوں یا گانے سنتا ہوں، اور میں اپنی زبان سے رب کا کلام پڑھتا ہوں یا فضولیات اور خرافات پڑھتا ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، ان چیزوں کی طرف آپ غور اور فکر نہیں کرتے۔ لیکن قربانی کا جانور لیتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں
کہ جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ کٹا ہوا نہ ہو، لیکن تعجب ہے کہ جانور تو بے عیب لیتے ہیں مگر خود بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ جانور تو بے عیب لیتے ہیں لیکن خود بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس طرح ہم جانور چیک کرتے ہیں کہ اس کے کان درست ہو، اس کی آنکھیں درست ہوں، اس کے سینگ درست ہو، اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اور ہمیں ان آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو شرعاً جائز ہے دیکھنا، اور جو شرعاً ناجائز ہیں ان سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں تاکہ ہماری آنکھیں عیبدار نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کی آنکھیں عیبدار نہ ہو، لیکن اپنی آنکھیں عیبدار کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کے کان عیبدار نہ ہو، لیکن لوگوں کی غیبتیں سن سن کر اپنے کانوں کو عیبدار بنا لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو قربانی تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ شاید قربانی کا جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح میں بے عیب ہوں اسی طرح آپ کو بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہمیں چوری، ڈاکہ زنی، حق تلفین، فساد، قتل و غارت، حرام خوری، چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، حسد، کینہ، بغض و عداوت اور تمام عیوب سے روکتی ہے جو انسانی شخصیت کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ قربانی خواہشات نفس پر چوری چلانے کا بھی درس دیتی ہے۔ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم جانور کو رائے الہی میں قربان کرتے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں، اور ہم ہمیشہ اس عمل کے لیے تیار رہیں اور اس میں ہمارے لیے بظاہر کتنا ہی زیادہ نقصان کیوں نہ ہو۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر اور حوالہ کرنا سکھاتی ہے۔ تو اسی لیے ذی وقار سامعین کرام، قربانی کے جانور پر چھری تو سبھی چلا دیتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جانور پر چھری چلاتے چلاتے اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی جائے۔ شاید قربانی کا جانور جاتا جاتا ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ میرے گلے پر تو چھری چلا دی، بہتر ہوتا کہ اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی ہوتی۔ ذی وقار سامعین کرام، جب ہم قربانیوں کے گلوں پر چھری چلائے تو اس تصور اور اس عزم کے ساتھ کہ فی الحقیقت ہم چھری چلا رہے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پر جو اللہ کے دین پر چلنے میں مانع بنتی رہتی ہے، خاندان اور آباء و اجداد کی غیر اسلامی رسموں پر اور خرافات و بدعات پر جو ہمیں اسلام سے بے حد دور کر رہی ہے، خود غرضی پر، بخیلی پر، مفت خوری پر، حرام خوری پر، فضول خرچی اور ریا کی خباثت پر، جس نے ہمارے عوام ہی نہیں خواص کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت پر کہ کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں تو کرتے ہیں لیکن ان حقوق کی ادائیگی کی انہیں کم ہی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بے شرمی، بے حیائی اور بے پردگی کی لعنت پر، جس کی بدولت آج پوری دنیا میں رب تعالیٰ کے عذاب برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اور کما حق ہو قربانی کا فلسفہ اور حکمتیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی قربانیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے جو رب تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول و منظور ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔